أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام عقیدہ ختم نبوت کے اصل حقیقت کے مضمون پر قسط نمبر 7 کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ جماعت احمدیہ کے عقیدہ ختم نبوت کی نسبت سے ایک بہت بڑا اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اب اسلام میں کسی ذلی و بروزی اور امتی نبی کی ضرورت نہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ معترض کا یہ سوال ہی کلی طور پر غلط ہے۔ اس اعتراض کو جذباتی رنگ میں پیش کیا جاتا ہے۔ بظاہر معترض سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید اور اسلام کی محبت اور غیرت کو بطور ہتھیار بروئے کار لا رہا ہوتا ہے، مگر تلخ حقیقت یہ ہے کہ یہ اعتراض تعلیمات اسلام اور زمینی حقائق کے خلاف ہے۔ اس اعتراض کا قدر تفصیلی جواب دینے سے قبل یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس اعتراض کے اندر چھپی ہوئی شرارت کو ظاہر کیا جائے۔ معترض کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس اعتراض کے ذریعہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے دعوی امام مہدی اور مسیح موعود کو خلط ملط کیا جائے۔ معترض یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور قرآن مجید خاتم الکتب ہے، اب کسی ذلی بروزی و امتی نبی کی ضرورت نہ ہے، اس لیے سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا کسی قسم کا دعویٰ قابل غور نہ ہے۔ معترض سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے بنیادی دعویٰ امام مہدی و مسیح موعود کو زیر بحث ہی نہیں لاتا۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا یہ بنیادی دعویٰ ہی نہیں ہے کہ اب اسلام میں ایک نبی کی ضرورت تھی اور آپ وہ نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کا الہام الہی کی بنیاد پر یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو امام مہدی و مسیح موعود کے منصب جلیلہ پر فائز فرمایا ہے، اور اسلام میں امام مہدی و مسیح موعود کا روحانی مقام امتی نبی کا بیان ہوا ہے، اور امام مہدی و مسیح موعود ہونے کی نسبت سے آپ امتی نبی ہیں، نہ کہ مطلق نبی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے مشہور و معروف تمام فرقے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی آمد ثانی کے منتظر ہیں۔ اگر سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء اور قرآن مجید کے خاتم الکتب ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اب مسلمانوں میں بگاڑ بھی پیدا نہ ہوگا اور مسلمانوں کی اصلاح کے لیے کوئی مصلح ربانی بھی مبعوث نہ ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی آمد ثانی کا انتظار کیوں کیا جا رہا ہے، جبکہ قرآن مجید حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا رسول اور وفات یافتہ قرار دے رہا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، جماعت احمدیہ اور دیگر مسلمانوں کے عقیدہ ختم نبوت کی نوعیت میں بنیادی طور پر کوئی فرق نہ ہے، فرق صرف شخصیت کا ہے۔ آیت خاتم النبیین کی تشریح میں فرق ہے، اور کسی عبارت کی تشریح میں اختلاف کو کسی عبارت کے انکار سے تعبیر کرنا ظلم عظیم ہے۔ لہذا جماعت احمدیہ کو منکر ختم نبوت قرار دینا ایک بہتان عظیم ہے۔
خاکسار نے اس پروگرام کے آغاز میں بیان کیا کہ معترض کا یہ اعتراض تعلیمات اسلام اور زمینی حقائق کے خلاف ہے، کیونکہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء اور قرآن مجید کے خاتم الکتب ہونے کے باوجود اسلام میں ظہور امام مہدی و نزول مسیح موعود کی پیش گوئی موجود ہے۔ اور پھر زمینی حقائق یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اپنی نگرانی میں مسلمانوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے معلمین کے سلسلہ کو جاری فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اسلام میں خلافت راشدہ کا سلسلہ چلا، اور خلافت راشدہ کے بعد مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مجددین، اولیاء اللہ، محدثین، مفسرین، فقہاء اور صوفیہ کا سلسلہ اس آخری زمانہ تک چلتا رہا، اور اس آخری زمانہ کے لیے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی موجود ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف حروف باقی رہ جائیں گے۔ مسجدیں تو بڑی بڑی ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں گی، اور اس وقت کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ اب مسلمانوں کے لیے غور و فکر کرنے کا مقام ہے کہ کیا سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تعداد کے لحاظ سے اسلام دنیا کا پہلا یا دوسرا بڑا مذہب ہے۔ مسلم دنیا کے پاس بہت بڑی بڑی افواج ہیں۔ مسلم ممالک کے قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں، مگر اس کے باوجود مسلمان دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کو دنیا کے مختلف علاقوں میں مبتلا عذاب و آزار کیا جا رہا ہے۔ کئی دہائیوں سے کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے اور بھیڑ اور بکریوں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے۔ مسلم دنیا میں نہ کوئی قیادت ہے اور نہ کوئی سیادت ہے اور نہ کوئی آواز ہے۔ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات ہی کیا ہے۔ اقوام عالم میں اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بدنام ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے لیے اس زمانہ کے لیے یہ پیش گوئی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو ایسی بے بسی کی حالت میں نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ تجدید دین، دفاع اسلام اور اشاعت اسلام اور اسلام کے عالمگیر غالبہ کے لیے حضرت امام مہدی و مسیح موعود کو مبعوث فرمائے گا۔ جو لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ دراصل ضروریات دین سے غافل اور عقیدہ ظہور امام مہدی و نزول مسیح موعود کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اسلام میں امام مہدی و مسیح موعود کی بعثت کی اغراض کے سلسلہ میں اپنی کتاب شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحات 345 اور 346 پر بیان فرماتے ہیں۔ عند العقل یہ بات نہ صرف آسن بلکہ واجب ہے کہ خدا تعالیٰ کے پاک نبی جو شریعت اور کتاب لے کر آتے ہیں اور اپنے نفس میں تاثیر اور قوت قدسیہ رکھتے ہیں، یا تو ایک لمبی عمر لے کر آویں اور ہمیشہ اور ہر صدی میں ہر یک اپنی نئی امت کو اپنی ملاقات اور صحبت سے شرف بخشیں اور زیر سایہ رکھ کر اور اپنے پرفیض پروں کے نیچے ان کو لے کر وہ برکت اور نور اور روحانی معرفت پہنچاویں جو انہوں نے ابتدائے زمانہ میں پہنچائی تھی۔ اور اگر ایسا نہیں تو پھر ان کے وارث جو انہی کے کمالات اپنے اندر رکھتے ہوں اور کتاب الہی کے دقائق اور معارف کو وحی اور الہام سے بیان کر سکتے ہیں اور منقولات کو مشہودات کے پارایہ میں دکھلا سکتے ہوں اور طالب حق کو یقین تک پہنچا سکتے ہوں،
ہمیشہ فتنہ اور فساد کے وقتوں میں ضرور پیدا ہونے چاہیے، تا انسان جو مغلوب شبہات و نسیان ہے ان کے فیض حقیقی سے محروم نہ رہے، کیونکہ یہ بات نہایت صاف اور بدیہی ہے کہ جب زمانہ ایک نبی کا اپنے خاتمہ کو پہنچتا ہے اور اس کی برکات کے دیکھنے والے فوت ہو جاتے ہیں تو وہ تمام مشہودات منقولات کے رنگ میں آ جاتے ہیں۔ پھر دوسری صدی کے لوگوں کی نظر میں اس نبی کے اخلاق اور اس نبی کی عبادات اور اس نبی کا صبر اور استقامت اور صدق اور صفا اور وفا اور تمام تائیدات الہیہ اور خوارق اور معجزات جن سے اس کی صحبت نبوت اور صداقت دعوی پر استدلال ہوتے تھے۔ نئی صدی کے لوگوں کو کچھ قصے سے معلوم ہوتے ہیں اور اس وجہ سے وہ انشراح ایمانی اور جوش اطاعت جو نبی کے دیکھنے والوں میں ہوتا ہے دوسروں میں وہ بات نہیں پائی جاتی، اور صاف ظاہر ہے کہ جو کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی صدق دکھلایا اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں اور اپنی آبروؤں کو اسلام کی راہوں میں نہایت اخلاص سے قربان کیا، اس کا نمونہ اور صدیوں میں تو کجا خود دوسری صدی کے لوگوں یعنی تابعین میں بھی نہیں پایا گیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ یہی تو تھی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس مرد صادق کا منہ دیکھا تھا جس کے عاشق ہونے کی گواہی کفار قریش کے منہ سے بھی بے ساختہ نکل گئی، اور روز کی مناجاتوں اور پایار کے سجدوں کو دیکھ کر حناف الاطاعت کی حالت اور کمال محبت اور دل دادگی کے منہ پر روشن نشانیاں اور اس پاک منہ پر نور الہی برستا مشاہدہ کر کے کہتے ہیں عاشقہ محمد علی ربہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب پر عاشق ہو گیا ہے۔ اور پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے صرف وہ صدق اور محبت اور اخلاص ہی نہیں دیکھا بلکہ اس پیار کے مقابل پر جو ہمارے سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ایک دریا کی طرح جوش مارتا تھا، خدا تعالیٰ کے پیار کو بھی تائیدات خارق عادت کے رنگ میں مشاہدہ کیا۔ تب ان کو پتہ لگ گیا کہ خدا ہے، اور ان کے دل بول اٹھے کہ وہ خدا اس مرد کے ساتھ ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ کبھی ممکن ہی نہیں کہ انسان کو حاصل ہو سکیں جب تک کہ وہی بہار اس کی نظر کے سامنے نہ ہو جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر آئی تھی۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو لائک کریں اور دوسروں سے شیئر کریں اور عذرا کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔